अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम हिजाज़ की आंधी के सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड नहीं सुना है तो मेरी पिछली वीडियो पर जाकर ज़रूर सुनिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी लिंक आपस में जुड़ी हुई है। और मैं आप लोगों से सॉरी भी कहना चाहती हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में वॉइस ओवर करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी और सही से वॉइस ओवर नहीं हो पाई थी। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वापस जाकर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाती। बट मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आइंदा पूरी कोशिश करूँगी कि अब ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड सेकंड में हमें पता चलता है कि हबीब और बिनते यामीन मदीना आ चुके हैं और इनके पीछे इब्ने दाऊद अपनी बेटी बिनते यामीन से मिलने आ जाता है। इन लोगों की गुफ्तगू के दरमियान बिनते यामीन हबीब को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने कहती है कि उसे जिहाद का बड़ा शौक़ है। हबीब बिनते यामीन की बात को सुनकर मुस्कुराता है। इस पर इब्ने दाऊद हबीब का भरोसा जीतने के लिए बिनते यामीन की झूठी तारीफ़ करने लगता है और हबीब को बताता है कि किस तरह बिनते यामीन ने इब्ने दाऊद का साथ दिया जबकि इसके मुसलमान हो जाने पर इसके बेटों और कबीलों ने इसका साथ छोड़ दिया। इनकी बातों में आकर हबीब इब्ने दाऊद को यकीन दिलाता है कि वो बिनते यामीन को शहद सवारी सिखा देगा और साथ ही इब्ने दाऊद के लिए काम भी ढूंढ लेगा, मगर इब्ने दाऊद कहता है कि काम इसके एक यहूदी दोस्त ने ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर हबीब इब्ने दाऊद से कहता है कि अब बेहतर होगा कि इब्ने दाऊद इसके यहूदी दोस्त से कोई मदद ना ले, क्योंकि हबीब के नज़र में एक यहूदी अच्छा इंसान हो सकता है मगर किसी मुसलमान का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। हबीब बिनते यामीन और इब्ने दाऊद को यहूदियों के इन रवैयों और साजिशों के बारे में बताता है जो उन्होंने आप सल्लम के रहते हुए अपनाए थे, वो भी तब जब आप सल्लम ने यहूदियों के साथ हर तरह की नरमी और दोस्ताना रवैया रखा था। जो कबीले मदीने में आबाद थे, आप सल्लम ने उनसे ये मुआहदा किया था कि जब भी मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी यहूदी इनका साथ देंगे, मगर यहूदियों ने हमेशा छुप छुप कर कुरैश की मदद की, इन्हें मुसलमानों की खबरें पहुँचाई ताकि वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा सके। यहूदियों का ये कहना था कि मुसलमानों के कबीले को लड़ना नहीं आता। अगर यहूदी मुसलमानों से लड़ते तो वो बताते कि लड़ाई किसे कहते हैं। यहूदियों के एक कबीले बनु कैनुका ने शव्वाल 6 हिजरी में मुसलमानों के खिलाफ महाज बनाया तो अल्लाह के रसूल ने इनके साथ मुआहदा ख़त्म करके जंगी कार्रवाई की और इन्हें मदीना से निकाल दिया। यहूदियों का एक दूसरा कबीला बनु नज़ीर था जिसने मुआहदे का कुछ पास रखा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना में रहने दिया, मगर 4 हिजरी में इनकी असलियत भी सामने आ गई। हुआ कुछ यूँ कि अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु को साथ लेकर यहूदियों के सरबराह से मिलने गए। वहाँ आप सल्लम को किसी ने एक मकान की छत की तरफ इशारा किया। वो एक यहूदी का मकान था। इसकी छत पर एक यहूदी उम्र बिन हज्जाज छुपा हुआ था। इसके पास एक वज़नी सील रखी हुई थी। उसे यहूदियों ने ये काम सौंपा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकान के करीब से गुजरे तो आप सल्लम के सर पर इस सील को गिरा दें। आप सल्लम ने ये देखा तो वहाँ से वापस आ गए और बनु नज़ीर को मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया, लेकिन बनु नज़ीर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जंग की हालत में पकड़ा और इस तरह यहूदी मदीना से निकाले गए। इनमें से कुछ शाम और कुछ खैबर में जाकर आबाद हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लेने का सोचा। इन लोगों ने मक्का में कुरैश को भड़काया और दूसरे इलाकों में जाकर लोगों को मुसलमानों से ऐसे डराया कि मुसलमानों को मदीना में ही ख़त्म कर दे। हबीब इब्ने दाऊद को समझाता है कि यहूदी बड़े चालाक और साजिशी लोग हैं। ये लोगों को ऐसे तरीके से भड़काते हैं कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। उन्होंने कुरैश और दूसरे इलाकों में जाकर ये कहा कि देखो, मुसलमानों ने हमें हमारे ही वतन और घर से निकाल दिया और जो यहूदी मदीना में रह गए हैं उन्होंने मुसलमानों की ग़ुलामी कबूल कर ली है। इब्ने दाऊद और बिनते यामीन हबीब को ऐसा ज़ाहिर करते हैं कि जैसे इन बातों से ज़रूरी और इनके लिए कुछ ना हो। दरअसल वो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हबीब के दिल में यहूदियों के लिए कितनी नफ़रत है ताकि आइंदा वो इस नफ़रत को इस्तेमाल कर सके। हबीब इन्हें आगे बताता है कि हिजरत के 5वें साल अहले कुरैश ने 10,000 के लश्कर के साथ मदीने पर चढ़ाई की थी। इस पर इब्ने दाऊद कहता है कि हाँ, मैंने सुना था कि कुरैश नाकाम लौट गए थे। इस पर हबीब बताता है कि वो नाकाम इसलिए लौट गए थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के एतराफ़ में खंदक खुदवाई थी।
صرف ایک طرف خندق نہیں تھی، دشمن وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لڑائی میں عمرو بن عبدود، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھڑ سواروں کے برابر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حبیب یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ جس مکان میں مسلمانوں کے بچے اور عورتیں ہیں وہاں جا کر انہیں ڈرائے تاکہ مسلمان شور سن کر اس کی طرف آئے اور قریش یہاں سے حملہ کر سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو اس کی خبر ہوئی اور انہوں نے اسے مار ڈالا۔ حبیب آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح خندق کے 1 سال بعد بنو سعد کو یہودیوں نے اتنا بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ مہاجرین کے ساتھ بھیجا اور بنو سعد یہ سن کر بھاگ نکلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے تو بنو سعد کے 500 اونٹ ساتھ تھے۔ اس کے بعد حبیب بنت یامین سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ناگن پر اعتبار کر سکتی ہے کہ وہ اسے نہیں ڈسے گی؟ بنت یامین نہیں میں جواب دیتی ہے۔ اس پر حبیب کہتا ہے تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودین پر کبھی اعتبار نہ کرنا، اسے جو ہی پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمیں ناول کے سٹارٹنگ میں سننے ملتے ہیں۔ حبیب اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح بنو سعد کے بعد قبیلہ غطفان جو بنو سعد سے بھی زیادہ طاقتور تھا یہودیوں نے بھڑکایا، انہوں نے بھی حملے کی تیاری شروع کر دی جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پہنچ گئی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ہجرت کا 7واں سال تھا۔ یہودیوں نے تھوڑے سے وقت میں ہی قلعے بنا لیے تھے۔ ان میں وطی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ پہلے غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنی لڑائی لڑی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لشکر پیچھے لے کر آنا پڑا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سالار مقرر کیا گیا، مگر 2 رات کی لڑائی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ناکام واپس آ گئے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذمہ سالار بننے کی التجا کرنے لگا۔ ان صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ غطفان کی اصل طاقت مرہب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، وہ یہ سمجھ کر آیا کہ پہلے کی طرح جیت جائے گا، پر یہاں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن یہودی اس کے بعد بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے زینب بنت حارث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ اس لیے حبیب چاہتا تھا کہ ابن داؤد اور بنت یامین یہودیوں سے دور رہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حبیب صبح ہی گھر سے کام کے سلسلے میں چلا جاتا ہے۔ بنت یامین حبیب کی کل کی باتوں سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ ابن داؤد سے کہتی ہے کہ حبیب کے دل میں یہودیوں کے لیے اتنی نفرت ہے کہ جیسے ہی اسے ہماری اصلیت کا پتہ چلے گا وہ ہم دونوں کو جان سے مار دے گا، پر ابن داؤد اسے سمجھاتا ہے کہ اسے یہودیوں کے لیے اس کام کو کرنا ہوگا۔ اگر حبیب کو مارنا ہوتا تو یہ کام زیادہ آسان تھا، ہمیں حبیب کے ہاتھوں مسلمانوں کو مروانا ہے۔ وہ بنت یامین کو یہ بھی کام دیتا ہے کہ وہ حبیب کا دل جیتنے کے ساتھ یہاں کی عورتوں میں فارسیوں کا ڈر بٹھا دے تاکہ ان کے گھر کے مرد محاذ پر نہ جا سکے۔ ہمیں بنت یامین اور ابن داؤد کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ یہودی لڑکیوں کو مسلمانوں کی بیوی بنا کر مسلمانوں میں فساد پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی کافی پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کی اصل وجہ محاذ تھا۔ شام میں رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمان کمزور پڑ رہے تھے، اور اس کی ایک وجہ رومیوں کا نامور جنرل ہرقل تھا جو رومیوں کے لیے لشکر اکٹھا کر رہا تھا۔ ان محاذوں پر ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان، مسنا بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے، جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی کی پریشانی کا باعث تھی۔ مسنا بن حارثہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس محاذ کے لیے کمک لینے آئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ حارثہ کو کمک کے ساتھ روانہ کیا جائے۔ پر مسلمانوں میں رومیوں کا خوف کسی قدر بیٹھ گیا تھا۔ مسلمان پہلے ہی اس بات کے خلاف تھے کہ رومیوں اور فارسیوں کے ساتھ ایک وقت میں ہی جنگ کی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے ایک سے نپٹ لے تو پھر دوسرے سے لڑائی لڑی جائے، کیونکہ رومیوں اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہترین قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دی تو زیادہ تر خاموش رہے۔ ایک آدھ نے
طنزیہ جواب دیا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز نے سخت توہین آمیز جواب دیا اور قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پھاڑا اور قاصد کی بھی بے عزتی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے اوپر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ کے راجا کے خاندان کا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی وصیت کا احترام کیا جائے اور مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں، مگر لوگوں پر سناٹا طاری تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب ابوبکر صدیق نے لوگوں کو شام کے لشکر کشی کی دعوت دی تھی اور سب ایسے ہی خاموش تھے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مت بھولو، میں تمہیں جہاد کی طرف بلا رہا ہوں جو مسلمانوں کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمانوں نے آگے بڑھ کر جہاد کے لیے اپنا نام دیا۔ آج عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی پریشانی میں تھے۔ اگلے سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مرتدین کو آزاد کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کو انسان کا غلام نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محاذ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کو آزاد کرنے کا حکم دیا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہے وہ دعوت جہاد کو قبول کر کے عراق اور شام کی محاذوں پر چلے جائیں گے۔ اس پر مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم فارسیوں سے ڈر نہیں رہے، بلکہ ہماری اصل پریشانی جو ہے وہ کمک کی کمی کی ہے، جبکہ فارس کا بادشاہ اپنے فوجیوں کے لیے کمک کو بلا چکا ہے۔ اس پر ان میں موجود ایک صحابی ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں نہ للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی، ہم میں سے کسی پر بھی یہ کبھی کیفیت نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ اپنے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں۔ اس پر ان میں سے ایک اور موجود صحابی سلید بن قیس رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ جہاد کے لیے اپنا نام دینا شروع کرتے ہیں اور تعداد جو ہے وہ 1000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس لشکر کا سالار جو ہے وہ ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو چنتے ہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے چلے جاتے ہیں اور کمک 2 دن کے بعد میں جو ہے وہ عراق کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پھر سے مرتدین کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور ہمیں پاس کی کچھ چیزیں بتائی جاتی ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام ابو زبیر تھا، مرتدین کے خلاف ابوبکر صدیق کے کہنے پر جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ گھوڑوں کو جنگی ٹریننگ دیا کرتا تھا، مگر مرتدین کے خلاف جنگ میں یہ زخمی ہو گیا تھا اور صرف چلنے پھرنے کے قابل رہ گیا تھا۔ اس جنگ میں مال غنیمت میں اسے 2 لونڈیاں ملی تھیں، مرتدین کی طرف سے پکڑ کر لائی گئی تھی۔ ایک لمبی عمر کی عورت تھی جس کا نام آسمہ تھا اور اس کی جوان بیٹی تھی۔ ابو زبیر نے ان دونوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک بار کہا تھا، مگر آسمہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابو زبیر نے آسمہ سے کہا تھا کہ اگر وہ اور اس کی بیٹی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ابو زبیر اپنے بیٹی کی شادی اس سے کر دے گا، مگر آسمہ نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا اور وہ کہتی تھی کہ اسے اپنے شوہر اور باپ کے قاتلوں سے کوئی رشتہ داری نہیں بنانی۔ اس کے بعد ابو زبیر نے آسمہ سے کبھی بھی اسلام قبول کرنے نہیں کہا اور وہ ماں اور بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کرتے رہتے تھے۔ آگے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمہ کی ایک بار ملاقات ابن داؤد سے ہو جاتی ہے۔ ابن داؤد آسمہ سے کہتا ہے کہ اسے اگر مسلمانوں سے انتقام لینا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاریہ نے ابو زبیر کے بڑے بیٹے سلمان کو اپنے عشق میں پھنسا دیا تھا۔ رات جب ابو زبیر سو جاتا تو شاریہ اور سلمان خفیہ ملاقات کرتے تھے۔ اب آسمہ نے شاریہ کو کہہ رکھا تھا کہ وہ ابو زبیر کے ہی ایک اور بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو اپنے عشق میں پھنسا دے۔ اگر
अगर दो कबीले ना उलझे तो कम से कम दो ख़ानदान के बीच नफ़रत डाल दें। इब्न दाऊद ने भी जब जब आसमा और उसकी बेटी से मुलाकात की थी, हर बार उन्हें यही समझाया था कि मुसलमानों को आपस में लड़ाना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उमर रज़ियल्लाहु के कहने पर मुर्तदीन को आज़ाद किया जा रहा था। इस पर अबू ज़ुबैर जो है वो आसमा और उसकी बेटी शारिया को इब्न दाऊद के हवाले कर देता है। इब्न दाऊद बताता है कि वो आसमा का दूर का रिश्तेदार है, लेकिन शारिया से मिलने अबू ज़ुबैर का बेटा सलमान फिर भी आते रहता है। दूसरी तरफ हमें बिन्ते यामीन भी दिखाई जाती है जो हबीब को अपनी मिट्टी में कर चुकी थी। अब ये लोग कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने का बहाना करते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ में बिन्ते यामीन, हबीब, आसमा और शारिया उसकी बेटी इब्न दाऊद वगैरह थे। क्या बिन्ते यामीन और शारिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या हबीब और सलमान इनकी बातों में आकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे? और इराक़ की जंग का क्या होगा, इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।